إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. تمام قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، کل مختار ہے، خود مختار ہے، ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جس نے اپنے بارے میں جہاں بہت ساری آیتوں میں اپنی صفاتوں کو بیان فرمائے، وہیں پر ایک چھوٹی سی سورہ اخلاص کے اندر اپنی صفتوں کو بیان فرمائے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً اس ذات اقدس مقدس پر جس کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین کا پیغام بڑی محنت، قد و کاوش اور بڑی لگن کے ساتھ اپنوں سے غیروں سے دشمنی مول لے کر، تکالیف، مصیبت، پریشانیوں کو سامنے رکھ کر ہم انسانوں تک اللہ رب العالمین کی امانت کما حقہ پہنچایا۔ سب مل کر پڑھیے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردے میں اسلامی خواتین، شاید اکثر و بیشتر مصلیان یا مصلیات کو معلوم ہے کہ آج کا جمعہ کا خطبہ
کا موضوع کیا ہے؟ شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے اللہ کا رسول بس۔ اللہ رب العالمین نے انسانی دنیا میں سب سے بہترین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا، اور سب سے بہترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر، افضل الانبیاء اس امت کے لیے منتخب کیا، اور سب سے بہترین کتاب قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، اور اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ و ارفع ساتھیوں سے نوازا۔ انہی ساتھیوں میں ایک شخصیت ہے جس شخصیت نے سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین، جو اسلام، جو مشن، جو توحید لے کر کے آئے تھے، سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا۔ وہ شخصیت جس شخصیت نے اسلام کی ہر موڑ پر سپورٹ کی، شانہ بشانہ ہو کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، مال سے ہو، جان سے ہو، اولاد سے ہو، ہر اعتبار سے اس شخصیت نے ساتھ دیا۔ اور یہ بھی یاد ہونا چاہیے، نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس طرح سے نبی ابراہیم علیہ السلام ہے، بیٹا یعقوب علیہ السلام ہے، پھر بیٹا جو ہے اسحاق علیہ السلام ہے، پھر بیٹا اسحاق علیہ السلام، پھر بیٹا یعقوب علیہ السلام ہے، پھر بیٹا یوسف علیہ السلام ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہترین لوگ کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کا بیٹا، بیٹا کا بیٹا، جس کا باپ شریک، جس کا باپ شریک، جس کا باپ شریک، 4 پشت گنایا۔ وہ نبی میں، صحابہ اکرام میں وہ شخصیت جو خود صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے، اس شخصیت کا نام جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ای الناس احب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ پیارے حبیب نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے محبت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا مردوں میں آپ کا محبت کس سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر، عائشہ کا باپ۔ میرے بھائیو، آج کا جو خطبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں درس کیا لینا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے، آپ کے حیات سے ہمیں کیا سبق ملنا ہے، کیا لینا ہے، آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ ناچیز کو صحیح کہنے، آپ سب کو سننا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، آپ کو ایک بات یاد ہونی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا تھا صدیق کا۔ بہت سارے صحابہ آئے، سارے صحابہ میں آپ نے کسی کو صدیق کا لقب نہیں دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب دیا۔ یہ لقب بھی ملا کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، معراج سے واپسی ہوئی، لوگوں میں آپس میں بات چیتیں ہونے لگی، کفار مکہ کو بڑا تعجب ہوا اور کفار مکہ اس کا مذاق بھی اڑانے لگے کہ آخر یہ محمد بیوقوف تو نہیں، دیوانہ پاگل تو نہیں کہ بیت المقدس کا سفر اتنا لمبا، پھر وہاں سے 7 آسمان کا سفر، ایک ہی رات میں آنا، پھر اسی رات میں پھر آ جانا، یہ کیسا ممکن ہے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی لوگوں کی، پوچھا کہ تمہارا جو ساتھی ہے نا لگتا ہے پاگل ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ ارے وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات حرم شریف سے یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس کو گیا، اور پھر میں راتوں رات آسمان کا سیر بھی کیا، اور میں راتوں رات اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے بے شک اس نے سچ کہا ہے، صحیح ہے، اگر اس سے آگے کی بات بھی کرے میں اس کو تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مناسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب سے صدیق کے لقب سے پکارے۔ میرے بھائیو، ابوبکر کا نام ابوبکر نہیں ہے، یہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ آپ کے ابو کا نام فادر's name آپ کا عثمان ہے، لقب میں ابو قحافہ ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 7ویں پشت پہ جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جا کر ملتے ہیں۔ 7ویں پشت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں پشت میں جا کر کے مل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میرے بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا ابشر فانت عتیق اللہ، خوش ہو جاؤ، بشارت ہو، خوشخبری ہو۔ کیوں؟ فانت عتیق اللہ من النار، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی دنیا میں اس بات کی بشارت سنائی کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں، آپ جہنم سے دور ہیں، آپ جہنم سے بری ہیں۔ یہی وجہ ہے جب سورہ لیل کی تلاوت آپ کریں گے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے من جملہ تمام صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے۔ تمام صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا الفاظ استعمال کیا ہے، والسابقون الاولون المہاجرین والانصار کہہ کر کے تمام صحابہ اکرام کو جوڑا ہے۔ لیکن ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے علی الاعلان اعلان کیا ہے قرآن مجید میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے عمر کے مشورے پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے لیے آیت نازل فرمائی۔ عمر کے مشورے پہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ابو بکر کے لیے آیت نازل فرمائی۔ سورہ لیل کی آیت جس کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ آیتیں حقیقی معنوں میں اس آیت کا مصداق اور اس آیت کا محل شاہد سب سے پہلی شخصیت کا اگر کوئی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا اور جو پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے، اللہ کا خوف کھانے والا ہے، خشیت الہی اپنے دلوں میں رکھنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم سے بچا لیا ہے، جہنم سے دور رکھا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کیونکہ انہوں نے اپنے مال و جائیداد کو اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے غریب طبقے کے مسلمان، اور خصوصاً آپ نے سنا ہوگا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ کس نے آزاد کیا تھا، مال کس نے خرچ کیا تھا؟ مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موڑ پر مال خرچ کرنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ مال بھی خرچ کرتے، کسی سے بدلہ نہیں مانگتے۔
کسی سے نہیں مانگتے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کے مال خرچ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین، رب کو راضی کرنے کا مقصد ہے، رب راضی ہو جائے سب بیڑا پار ہے۔ میرے بھائیو، اسی وقت سے آپ کا ایک لقب ملا تھا عتیق کا، یعنی آپ عتیق ہیں۔ اسی دنیا میں اتنی بڑی شخصیت حضرت ابوبکر کی ہے کہ اسی دنیا میں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا کہ آپ کو جہنم چھوڑ نہیں سکتی، آپ کو جہنم کی آگ لے نہیں سکتی، آپ جہنم سے کوسوں دور ہیں۔ اور میرے بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت اگر دیکھنی ہے، آپ کو یاد ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ میں ہے، ساتھ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، حضرت عمر بھی ہے، حضرت عثمان بھی ہے۔ احد پہاڑ جب ہلنے لگا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اثبت احد، ٹھہر جا، ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ ابوبکر کا مقام کتنا بڑا میرے بھائیوں۔ ایک عورت آتی ہے، بخاری کی روایت غالباً، ایک عورت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہ عورت کہتی ہے کچھ مسئلے کو لے کر کے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ کل آنا، بعد میں آنا۔ اس عورت نے پلٹ کر سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے ملاقات کل نہیں ہو تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے ملاقات نہیں ہو، میرے صدیق اکبر سے ملاقات ہو۔ کتنا بڑا مقام تھا میرے بھائیوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اگر جاننا ہو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں رہتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 یا 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ آخری وقت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مرو ابا بکر، لوگوں ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا محترم بڑے نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی، آپ رو پڑیں گے۔ کیوں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ مومن کی ایک شیوا ہے، ان مومن کا ایک یہ پہچان ہے، جب قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے تو وہ لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں، رو پڑتے ہیں۔ عائشہ نے کہا ابا دل کے بڑی کمزور ہے، نرم دل کے ہیں، نماز میں کھڑے ہوں گے، قرآن کی آیت کی تلاوت ہوگی، رو پڑیں گے۔ ایسا کیجئے، عمر بڑا جری ہے، بڑا سخت دل کا ہے، دل مضبوط والا انسان ہے عمر، ذرا ان سے کہہ دے۔ کہا نہیں، لوگوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دے۔ ابو بکر کی شخصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی امامت کون کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کر رہی ہے۔ ابو بکر کی ذات وہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کے بیچ میں فرمایا من اصبح منکم صائما، تم میں سے کون ہے جو آج جو ہے روزہ رکھا ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے سے۔ پھر فرمایا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ، تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی جنازے کی اتباع کی ہے، جنازے میں شریک ہوا ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ہے فمن عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے کون شخص ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کون ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، میں نے کھانا کھلایا ہے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ میں ہے، کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جس شخص نے ڈبل صدقہ کیا، اللہ کی راہ میں ڈبل خرچ کیا، قیامت کے دن اس کو ایک دروازے سے نہیں، جنت کے 8 دروازے سے بلایا ہے، جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا۔ پیارے حبیب نے فرمایا، یا عبد اللہ ھذا خیر، یہ بہتر ہے اللہ کے بندو۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فمن کان من اہل الصلاۃ نودی من باب الصلاۃ، جس شخص نے اس دنیا میں نماز ادا کی ہو، نماز کا پابند بنا رہا ہو، نماز کو قائم کیا ہو، نماز میں سستی نہیں کی ہو، نماز میں ناغہ نہیں کیا ہو، ابسنٹ نہیں رہا ہو، ظہر پڑھ کے عصر میں ابسنٹ، مغرب پڑھ کے عشاء غائب، فجر پڑھ کے ظہر غائب، ایسا نہ کیا ہو، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنا ہو، انتظر الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا ہو، ظہر پڑھ لیا عصر کا انتظار کیا، عصر پڑھ لیا مغرب کا انتظار کیا، مغرب پڑھا عشاء کا انتظار کیا، عشاء پڑھا جب سونے لگا، جہاں ساری چیزوں کی تیاری کر لی، آفس جانے کی تیاری کر لی، کاروبار کی تیاری کر لی، وہاں اس بات کا عہد کر کے اس بات کی تیاری کر کے سویا کہ انشاءاللہ فجر کی اذان ہوگی، پہلی صف میں جائیں گے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، اس کو ادا کریں گے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، اول تکبیر سے پڑھیں گے۔ ایسا شخص کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا اس کو نماز کے باب سے بلایا جائے گا، ایسا شخص بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن کان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جس شخص نے علیہ کلمت اللہ کے خاطر اللہ رب العالمین کے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بلند کرنے کے خاطر اللہ رب العالمین کی راہ میں نکلا ہوگا، اللہ رب العالمین کی راہ میں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ کا ثبوت دیا ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ایک سوال ہے اس بات میں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے بھائیو قیامت کی صبح تک وہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم سمجھے تب تو، ہم اس بات کو سمجھے تب تو۔ میرے بھائیو، آج اتنے لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ جمعہ میں حاضر ہیں، الحمدللہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کی کوشش کی ہے، جاہد فی النفس کی کوشش کی ہے، نفس سے جہاد کیا ہے، نفس سے لڑنے کی کوشش کی ہے۔ پیارے حبیب نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نفس سے جہاد کیا وہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ آپ نے فرمایا، فمن کان من اہل الجہاد من باب الجہاد، جو شخص جہاد کرے گا اعلی کلمت اللہ کے خاطر، اللہ رب العالمین کا کلمہ کو بلند کرنے کے خاطر جہاد کرے گا، اللہ رب العالمین جہاد کے دروازے سے بلائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن كان من اہل الصيام دعی من باب الریان، رمضان آ رہا الحمدللہ، دعا کیجئے۔ صحابہ 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، تیاری کیا کرتے تھے، رمضان گزر جاتا 6 مہینہ قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نماز روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لیا، بس کافی، ہمیں دعا کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیو، صحابہ 6 مہینہ قبولیت کی دعا کرتے، 6 مہینہ پہلے رمضان کے آنے کی، رمضان نصیب ہونے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم بھی دعا کریں، اللہ رمضان بالکل قریب ہے، اللہ ہمیں بھی تو رمضان المبارک نصیب فرما، بولو آمین۔ میرے بھائیو، جو شخص روزہ رکھے گا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو شخص ومن كان من اہل الصدقہ دعی من اہل الصدقہ من باب الصدقہ، جو شخص صدقہ و خیرات کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کو اللہ رب العالمین صدقہ کے باب سے بلائے گا۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی جس کو جنت کے سارے دروازے سے بلایا جائے، سارے دروازے اس بات کے منتظر ہو، فلاں بندہ میرے دروازے میں داخل ہو،
فلاں بندہ میرے دروازے سے آئے، میرے، آپ دیکھتے ہوں گے آپ شہر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ ہوٹل کے پاس سے گزرتے ہیں سارے ہوٹل والے آواز لگاتے ہیں، کپڑے کی دکان پہ آپ کی زندگی میں یہ سب آتی رہتی ہے، سب بلاتے ہیں میرے یہاں آؤ، میرے یہاں آؤ، میرے یہاں آؤ۔ جنتی جب جنت میں جانے لگے گا میرے بھائی، ایسا شخص بھی آئے گا، سارے جنت کے دروازے، 8 دروازے والے، اس کا جو مالک ہوگا، جو فرشتہ اس میں متعین ہوگا، جو اس کا واچ مین گیٹ مین ہوگا، سب کہے گا آ جاؤ میرے دروازے سے آؤ، میرے دروازے سے آؤ، میرے دروازے سے آؤ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو سارے دروازے سے پکارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نعم، ہاں ہے، اور میں امید کرتا ہوں ارجو منہم، ان میں سے تم۔ ابو بکر کو کیا کہا؟ ان میں سے تم ہو، میری امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے بھائیوں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مناقب ایک دن میں، 1 گھنٹے میں آپ سن نہیں سکتے، آپ کو مہینوں مہینوں لگیں گے۔ اسی لیے میری گزارش ہے کہ صحابیات کے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ صحابیات کے واقعات کو پڑھیں، میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیں، خصوصاً آپ خلفائے راشدہ، جس کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ۔ اس 4 خلیفہ کو ضرور پڑھے، سیرت رسول پڑھے۔ یہ ابو بکر ہے میرے بھائیوں، اپنوں تو اپنوں، جب شروع اسلام کا تھا، کافروں نے، مشرکوں نے مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پلاننگ کی، کیوں نہ یہاں سے دور چلا جائے اور وہاں جا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کے کلمہ کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ حبشہ جانے کا ارادہ بنا لیا۔ سب سے پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی تھی، حبشہ چلے جانے کا ارادہ کیا۔ بیچ راستے پہ تھوڑی ہی دور گئے تھے، ایک مقام پر پہنچے، ایک کافر جو مسلمان نہیں تھا، ان سے ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا ابن الدغنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا ابو بکر کدھر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہاری قوم والوں نے ہمیں یہاں زندگی بسر کرنے پر دو بھر کر رکھا ہے، یہاں جینا بڑا مشکل ہے، تمہاری قوم کی اذیت اور تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے، اس ابن الدغنہ نے، جو کہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، کیا کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فَإِنَّ مِثْلُكَ يَا أَبَا بَكْرَ، ابو بکر تم جیسا کوئی آدمی نہیں ہے، لا یخرج ولا یخرج، تمہیں نہ خود یہاں سے نکلنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو تمہیں نکالنے پر مجبور کرنا چاہیے، نہ خود تم یہاں سے نکلو اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ہو جو تمہیں اس بات پر مجبور کرے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ کیوں میرے بھائیوں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دلاسا دلایا تھا، جو اطمینان دلایا تھا پہلے وحی کے وقت میں، وہی باتیں ابن الدغنہ نے بھی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتا ہے، ایسا مت کیجئے، یہاں سے مت جائیے۔ کیوں؟ آپ کے اندر کیا انک تکسب المعدوم، آپ کے اندر ایک صفت ہے، آپ لوگوں کو کما کما کر کھلاتے ہیں، بے کسوں کا سہارا بنتے ہیں، مجبوروں کا سہارا بنتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، میزبان اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابن الدغنہ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی، سب لوگوں نے مانا۔ اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رہنے لگے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 3 باتیں میں کہہ کر اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. میرے بھائیو، انسانی زندگی میں بس 2-3 منٹ میں، انسانی زندگی میں 3 چیزیں بڑی انمول ہوتی ہیں. سب کے یہاں ہر انسان کے پاس 3 چیزیں بڑی انمول. سب سے پہلی چیز اولاد بڑی انمول ہوتی ہے، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت رسول میں اللہ رب العالمین کے کلمہ کی خاطر، اسلام کے خاطر اپنے اولاد کو بھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. 2 چیزیں سناتا ہوں میں. جنگ بدر ہے، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا. بدر کی لڑائی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، سامنے میں بیٹا بھی ہے، مخالف پارٹی میں بیٹا ہے. جنگ بدر ختم ہو گئی، گھر آ گئے. بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا حضور آپ میرے سامنے میں کئی بار آئے، کتنی بار آئے، من کہا جی چاہا آپ پر وار کروں، لیکن پھر دل میں ایک بات آئی، آپ میرے ابو ہیں، میرے آپ فادر ہیں، محبت ہے باپ سے. ابو بکر نے کیا کہا پلٹ کے؟ بیٹا تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن ایک بات یاد رکھ، اگر تو میرے سامنے میں آتا، مجھے نظر آتا تو، اور میری تلوار ہوتی، تیری گردن ہوتی. کیوں؟ کیونکہ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، تو اسلام دشمن ہے، اسلام کا دوست نہیں ہے. اسی لیے ابو بکر بغیر پرواہ کیے ہوئے تیری گردن کو اڑا دیتا. میرے بھائیو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کتنے پیارے ہونے کے باوجود اسلام کے خاطر ایسے کلمے کہہ رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کتنی تھی میرے بھائیو؟ 52 ایئرس یا 53 ایئرس، 52 یا 53 سال کی عمر میں کون ایسا انسان ہے جو اپنے لختے جگر، نور نظر کو اس کم سن میں، اتنے چھوٹی عمر میں دوسرے کے حوالے کر دے؟ محبت رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کو بھی حوالے کر دیا. یہ چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں میرے بھائیو، بہت ساری مثالیں ہیں. اسی طرح سے میرے بھائیو، مال کی بڑی محبت ہوتی ہے لوگوں کو، سب کو محبت ہے. ہر کوئی حلم مزید کا شکار ہے، ہر کوئی حلم مزید کا شکار ہے، کدھر سے بھی آنا چاہیے. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیش عشرہ غزوہ تبوک 9 ہجری کا واقعہ ہے. 9 ہجری میں بڑی تنگی کا عالم ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا ہے. اور میرے بھائیو، جب بھی اللہ رب العالمین کے گھر، اللہ رب العالمین کے خاطر اعلان کیا جائے، میرے بھائیو جیب کو بڑی ڈھیلا کرنے کی کوشش کیجیے گا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کا اعلان ہوا، میں گھر کو گیا، عمر بڑی خوش فہمی میں تھا. غزوہ تبوک کے موقع سے آج ابو بکر سے آگے بڑھنے کا ٹائم ہے. عمر گئے، مال کو جگہ کیا، 2 حصوں میں بانٹا، آدھا لا کر خدمت رسول میں پیش کیا. پوچھا عمر کیا لے کر کے آئے؟ کہا آدھا گھر چھوڑ کے آدھا آپ کی خدمت میں. ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر تم کیا لے کر ماں ابقیت لأہلک، ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے اور گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جتنا بھی کچھ تھا جھاڑو لگا کر کے لایا ہوں، گھر میں صرف 2 چیز چھوڑ کے آیا ہوں، بال بچوں کے لیے. وہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. یہ مال کی قربانی تھی. ایک قربانی جان کی ہے میرے بھائیوں، بہت سارے واقعات ہیں. جان کی قربانی آپ نے سنی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطیب میں نماز پڑھوا رہے ہیں، خطیب میں نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں ایک دشمن آتا ہے اور اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط. آ کر کے گلے میں ایک کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پھنساتا ہے اور اس کو کھینچنے لگتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو گردن میں جو کپڑا پھنسا ہوا تھا اس کو پکڑا اور اس شخص کو اٹھایا، باہر پھینکا اور کیا فرمایا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ
کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو جو شخص یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اور میرے بھائیوں, آپ کو غار ثور کا واقعہ بھی یاد ہوگا جس کے بارے میں قرآن نے کہا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کسی بھی صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی کہہ کر کے نہیں پکارا, لیکن غار ثور میں یار ہجرت کو اگر اس شخصیت نے, اس ذات نے, محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اذ یقول لصاحبہ, اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, دیکھو گھبراؤ مت, ٹینشن مت لو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ میں ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ رب العالمین نے سکینت نازل فرمائی, وایدہ بجنود لم تروها, اور اللہ رب العالمین نے ایسی مخلوق سے ان کی مدد فرمائی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو. میرے بھائی, اس غار ثور کا واقعہ آپ نے سنا کہ اپنے آپ کو بستر بنا لیا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنے جسم پہ رکھا, موذی جانور نے کاٹ لیا, زہریلا جانور نے کاٹا, لیکن نبی کو جگانا گوارا نہیں کیا. میرے بھائیو, فدا ہو ابھی امی, اس آنسو کا ٹپک کتنے مبارک ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ سے آنسو کا وہ مبارک قطرہ کس پر گرا تھا, کس پہ گرا تھا میرے بھائیو؟ چہرہ انور, اس ذات کے چہرے انور پر, اس ذات کے چہرے پر گرا تھا جس ذات کے بارے میں کسی شاعر نے کیا کہا تھا, کیا حسن یوسف دمیسا ید پیدا داری آچا خوبا ہما تن تو تمہا داری. جس ذات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اس ذات کے چہرے انور پر کسی کا آنکھ کے آنسو کا قطرہ گرتا ہے تو وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائیو, وقت زیادہ ہو گیا ہے, اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, جان کے اعتبار سے, اولاد کے اعتبار سے, اللہ رب العالمین کی راہ میں ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جو مال دے رکھا ہے اللہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو تو نے اولاد دے رکھا ہے اللہ تیری راہ میں عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما, حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے دین کے خاطر اس کو تیرے دین کے خاطر سفر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا کرے جو ہمیں جو جان دے رکھا ہے اللہ تیرے دین کے خاطر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے, وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی تو آپ نے ایک چھوٹا سا استطاعت کے مطابق, آج بھی وہ چیز موجود ہے, حجاج کرام, عمرہ کرنے والے یا جو لوگ کام کرنے جاتے وہ بھی ضرور دیکھے ہوں گے, وہ ہے صفہ کا چبوترا. دیکھا آپ نے صفہ, اصحاب صفہ, ایک چھوٹا سا مدرسہ جو آج بھی چبوترے کی شکل میں موجود ہے, تالا لوک رہتا ہے لیکن ہے وہ چبوترا موجود ہے. وہ مدرسے کی ایک شکل تھی. اسلام کا سب سے پہلا قلعہ, سب سے پہلا مدرسہ صفہ. میرے بھائیو, اسی کے تحت میں آپ نے کئی حدیثیں سنی ہوں گی
اور ابھی بیچ خطبہ میں نے ایک چیز سنائی تھی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم دین کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی کے تحت میں آپ جہاں رہتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا آپ کے یہاں ایک مدرسہ چل رہا ہے جس کا نام مدرسہ دار التوحید غالباً ہے، جگہ خرید لی گئی ہے، بس اس کے تعمیراتی کام کے لیے ہمیں اور آپ کے پیسوں کی مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چندہ کرنا کہاں سے، لوگوں سے چندہ کرنے کی روایت کہاں سے آئے؟ میں بتاتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آئے۔ آپ کو جب جب ضرورت پڑے آپ نے اعلان کیا، صحابہ لا کر کے دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کے پیسوں کی کس کو ضرورت ہے؟ آپ کو خود کو ضرورت ہے۔ آپ جو 1 روپیہ 2 روپیہ چند روپیہ 1000 500 جو بھی آپ دیں گے یہ آپ اپنے لیے دے رہے ہیں، یہ اللہ کا خیر منائیے، شکریہ ادا کیجئے کہ جگہ بہ جگہ آپ کے ذمہ داران آپ کو کہتے رہتے ہیں، گویا کہ آپ کو ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اس کام کی طرف آؤ اور ذخیرہ اندوسی، ذخیرہ آخرت کرو۔ دنیا میں سیونگ بینک کرتے ہیں، بینک بیلنس کرتے ہیں، آپ سب سے بڑا سیونگ اور اس سے بڑا پرسنٹیج دینے والا کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا پرسنٹیج دے گا آپ کو کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے کی تعاون کے لیے آپ آگے آئے تاکہ آپ کے بچے قرآن کی تعلیمات سے مالا مال ہو، حدیث رسول سے مالا مال ہو، صبح و شام کی دعا سے مالا مال ہو، مسجد کے آداب سے مالا مال ہو، اسی طرح سے قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہو۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اس مدرسے میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو بیمار ہے ان کو شفا عاجل قابل عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین جو بیوہ ہیں، جو مطلقہ ہیں، اللہ ان کا کوئی راستہ عطا فرما دے۔ آپ دعا کریں، ہر دعا میں ان معصوموں کو ضرور یاد کریں۔ میں ہر خطبے میں کہتا ہوں جو فلسطین کے معصوم یا معصومات یا معصومین ہیں، ہر دعا میں ایک فرض سمجھے کہ ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ اللہ رب العالمین تو ظالموں کے ظلم سے ان معصوموں کا تو بدلہ لے لے، ظالموں سے ان معصوموں کا تو بدلہ لینے والا ہے۔ تیرے بس میں تیرا کام ہے، کن فیکون تیرے چٹکی میں ہے، تو صرف کہتا ہے کن، ہو جا تو ہو جاتا ہے، تیرے بس میں سب ہے، تیرے بس میں سب ہے، تو مالک الملک المختار ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو دعاؤں میں یاد رکھے، ہر مسلمان ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھے کہ جہاں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، دوسرے ظالم لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے ان کے عزت و آبرو کی، ان کی مال کی، ان کی جان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم سائر المسلمين واستغفروه انه الغفور الرحيم۔ ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔